بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی یطرف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق علیہ۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ باب اسی میں ہے کہ کن لوگوں کو صدقہ لینا جائز ہے اور کن لوگوں کو صدقہ لینا جائز نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین الذی یطرف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو گداگری کے لیے لوگوں کا طواف کرتا ہے، یعنی کہ دروازے پر جاتا ہے، کبھی کسی دروازے پر کبھی کسی دروازے پر بھیکاری بن کر بھیک مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ مسکین نہیں ہے کہ اسے ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجوریں لوٹائی جاتی ہیں اور اس کے لیے وہ در در پھرتا ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت ہے، وہ آپ سماعت کر لیں۔ یہاں پر مسکین جو ہے وہ شرعی مراد نہیں ہے بلکہ عرفی مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے شریف مسکین، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی کہ صدقہ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ تو وہاں پر جو مسکین مراد ہے وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی مال و دولت موجود نہ ہو۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت ہو، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی مال و دولت نہ ہو۔ لیکن یہاں پر وہ مسکین مراد نہیں ہے، یہاں پر جس مسکین کا نبی علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں یہ مسکین وہ ہے کہ جو انتہائی غربت آنے کے باوجود، اپنے گھر کے اخراجات میں انتہائی تنگی کے باوجود، وہ اپنی عزت نفس کی خاطر وہ صبر کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، اور بڑی مشکل سے اس کے احوال کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے، یہ حاجت مند ہے۔ تو ایسے بندے کو یہاں پر مسکین کہا گیا، جس کا اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ یہ مسکین اس کے مقابلے میں ہے کہ جو بندہ در در پھرتا ہے اور لقمہ دو لقمے کھجور دو کھجور لے کر وہ دروازوں پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِيًّا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس دولت مندی کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یغنی ہے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی کہ حقیقت کے اندر وہ حاجت مند ہے، مستحق ہے، غریب ہے، اسے سخت ضرورت ہے، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتا۔ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ، اور اسے جو تنگ دستی لاحق ہوئی اس تنگ دستی کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، کہ لوگ اس پر صدقہ خیرات کریں، یعنی کہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے صدقہ خیرات نکالیں اور اس کو دیں۔ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے گداگری کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حقیقت کے اندر مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ صدقہ خیرات دیں، یہ وہ مسکین ہے کہ جو حاجت مند ہونے کے باوجود بھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو لوگ حقیقت میں مستحق ہیں، ان کو حاجت ہے لیکن وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے اپنی عزت نفس کے لیے، اپنے مقام و مرتبہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ حاجت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو صدقات و خیرات دیں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس بندے کو بھکاری بن کر سوال کرنا جائز ہے، یہ سوال ہے۔ آج ہمارے دروازوں پر جب لوگ بھکاری آتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ان کو خالی نہ لوٹائیں، ان کو خالی نہ لوٹائیں، تو وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں
فقہا نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہو اسے لوگوں سے سوال کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر صبح کا کھایا شام کا کھانا موجود ہے تو اسے لوگوں پر سوال کرنا یہ اس کے لیے حرام ہے، وہ لوگوں پر سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ جو بیکاری ہوتے ہیں 10 دن کا کھانا تو ان کی اپنی جیبوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ پھر سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ حرام نہیں کر رہے ہوتے؟ اور جو بندہ پھر ان کو آگے سے خیرات دیتا ہے تو کیا وہ ان کی حرام کاری پر ان کو مدد نہیں فراہم کر رہا ہوتا؟ یقیناً کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا ایک پورا ذریعہ، اپنا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے۔ پرانی بات ہے، ایک بندے سے سنا کہ اس کا ایک دوست تھا، وہ کہتا کہ میں امیر ہو گیا ہوں۔ وجہ کیا ہے پوچھا، کہتا جی پہلے میرے 4 چوہے تھے، اب 2 چوہے اور آ گئے۔ اس بندے نے سمجھا کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چوہا نما گاڑی ہوتی ہے نا ہائی ایس ٹائپ میں، شاید وہ پہلے کچھ 4 گاڑیاں تھیں، 2 گاڑیاں اور آ گئی ہیں تو اس لیے امیر ہو گیا۔ اس نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھا تو صحیح، چوہے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ ڈولے شاہ کی چوہے، یہ پہلے میرے پاس 4 تھے، 2 اور آ گئے، اب یہ سارا دن بھیک مانگتے ہیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں، میں امیر ہو گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں جی دروازے پہ بھکاری آیا ہے اس کو کچھ دے دے، نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ حرام کاری میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے قسم کے بھکاری لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے حقیقت کے اندر جو لوگ مستحق ہیں ان کی مت مار کے رکھ دی، اور ان لوگوں نے وہ تمیز اور فرق ختم کر دیا کہ ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں حقیقت میں بھی محتاج ہے یا نہیں۔ اور جو حقیقت میں محتاج ہوتا ہے ہم اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں کی طرح کاروباری بندہ ہے۔ اور ایسے ایسے بھکاری ہیں کہ جو کاروں پر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور پھر کار آتی ہے ان کو لے جاتی ہے۔ ایسے ایسے بھکاری بھی موجود ہیں اور ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی، ہم ان کو معلوم نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ان کے بارے میں۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت، صدقہ ادا کرتے وقت کم از کم اتنی چھان بین ضرور کرنی چاہیے کہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کی حرام کام میں اس کی مدد کرنے لگا ہوں۔ جو حقیقت میں مستحق ہے آپ اس کو دیں، اور جو حقیقت میں مستحق نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اس کو نہ دیں، تحقیق کریں پہلے اس کی، ورنہ اس کو کچھ معمولی سا سکہ 2 دے کے اس کو ٹال دیں تاکہ جان بھی چھوٹ جائے۔ ورنہ حقیقت کے اندر جو آپ کے رشتہ داروں میں، جو آپ کے اہل محلہ میں، جو آپ کے عزیز و اقارب میں، جو آپ کے مستحقین لوگ ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، آپ ان کو صدقات و خیرات دیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہے، باہر والوں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔